بلکہ جو دوسرے ممالک کے سربراہان مملکت ہیں ان کے ساتھ جو بائی لیٹرل میٹنگز ہوئیں اس میں بھی بھرپور طریقے سے پاکستان کا کیس لڑا، اور خصوصی طور پہ جو موسمی تبدیلیاں ہیں جس میں پاکستان کا کنٹریبیوشن صرف 1% ہے، جو کاربن ایمیشنز ہیں جس کی وجہ سے موسمی تبدیلی آتی ہے، تو اس میں جو ماحولیاتی آلودگی ہے پوری دنیا میں پاکستان اس میں صرف 1% یا 1% سے کم کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اس لیے مگر خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے سیلاب کی صورت میں. تو نہ صرف سیلاب کے حوالے سے UN جنرل اسمبلی میں بلکہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں بھی اور بائی لیٹرل میٹنگز میں بھی پاکستان کے کیس کو بہت ہی عمدہ طریقے سے اجاگر کیا گیا. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ کشمیر کاز کے حوالے سے، اسلاموفوبیا کے حوالے سے تقریر میں وہ تمام نکات موجود تھے کہ کس طریقے سے نہتے کشمیریوں کا ماورائے عدالت جو ہے ان کو شہید کیا جاتا ہے، اور بھارت نے یک طرفہ اپنا تسلط قائم کیا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان کے کیس کو بہت ہی عمدہ طریقے سے وہاں پہ ہائی لائٹ کیا گیا، اس کے علاوہ جو کشمیر کاز ہے اور کشمیری جن مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اور بھارت نے جو اپنا یک طرفہ تسلط قائم کیا ہوا ہے، اس حوالے سے بھی بھرپور طریقے سے دنیا کی تمام قوموں کو، اقوام عالم کو یہ بات باور کرائی گئی کہ یہ بھارت کی طرف سے جو کشمیر پر جارحانہ پالیسی ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت عرصے بعد کسی وزیر اعظم کا اتنا کامیاب دورہ دیکھنے میں آیا ہے جس میں پاکستان کی عزت میں، تقریب میں اضافہ ہوا ہو. مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ برطانیہ کے دورے کے دوران وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، ان کی ہمت کو، ان کے حوصلے کو داد دیتے ہیں، مگر یہ رویہ بہت دیر چل نہیں سکتا. جن لوگوں نے وہاں پر ان کا پیچھا کیا، ان کو ہراساں کیا، میں نے ایک درخواست تیار کی ہے جو آج میں انشاءاللہ وزارت داخلہ میں جمع کراؤں گا کہ دیکھیے جب بھی کوئی پاکستانی ملک سے باہر جاتا ہے اور ویزا اپلائی کرتا ہے تو پولیس کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ آف گڈ کیریکٹر جاری کیا جاتا ہے، اور یہ اس ملک کی ویزا ایشوئنگ اتھارٹی کو یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ جو ہمارا شہری ملک سے باہر جا رہا ہے یہ اس کے خلاف کوئی ایسا کیس، کوئی انویسٹیگیشن پینڈنگ نہیں ہے اور یہ ایک شریف شہری ہے. مگر جس طریقے سے اب پبلکلی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف زد و کوب کرنے کا سلسلہ، ہلڑ بازی کا سلسلہ، یہ جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے یہ ناقابل قبول بھی ہے، ناقابل برداشت ہے. تو میں نے آج وزارت داخلہ سے انشاءاللہ رجوع کرنا ہے اور کوشش ہوگی کہ ان کے کیریکٹر سرٹیفکیٹ جو ہیں ان کو ریووک کیا جائے، اور جو UK کا ہوم آفس ہے ان کو ان کی تصاویر کے ساتھ بتایا جائے کہ یہ ہم ریووک کرتے ہیں، اور اگر یہ وزٹ ویزے پہ ہیں تو اس حوالے سے بھی پاکستان کی حکومت کے خدشات ہیں، اگر یہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہیں تب بھی ہمارے خدشات موجود ہیں، اور اگر یہ پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں تب بھی ہمارے خدشات موجود ہیں. تو یہ جب یہ کارروائی آگے چلے گی تو انشاءاللہ نائکاپ کی منسوخی، پاسپورٹ کی منسوخی، یہ بھی اس پہ بھی غور کیا جا رہا ہے کہ اس کو عمل میں لایا جائے اور یہ منسوخی کی جائے، کیونکہ یہ ملک کی عزت کو اب خراب کرنے کا معاملہ ہے کہ جہاں 4 لوگ اکٹھے ہوں، جس مرضی کی پگڑی اچھال دیں، جس مرضی کی عزت کو تار تار کر دیں، تو یہ معاملہ چلے گا نہیں. اور یہ پچھلے کچھ مہینوں میں آپ نے دیکھا کہ یہ رجحان بڑا ہے، اور عمران نیازی صاحب نے ان لوگوں کو ترغیب بھی دی ہے، حوصلہ افزائی بھی کی ہے. تو دیکھیے اگر ہم نے بھی اپنے لوگوں کی حوصلہ افزائی شروع کر دی تو شاید پھر کسی کا بھی پبلک میں نکلنا وہ ممکن نہیں رہے گا. ایسا ماحول پیدا نہ کریں
کہ پھر آپ بھی گھر سے باہر نہ نکل سکیں. اور یہ جو لوگ ہیں جن کو مدینہ منورہ میں سزا ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ مت سمجھیں کہ مدینہ منورہ میں سزا ہو گئی کیونکہ وہاں کے قوانین تھوڑے سخت ہیں اس حوالے سے اور آپ کو برطانیہ میں سزا نہیں ہوگی. تو حکومت پاکستان کے پاس 100 طریقے ہوتے ہیں. آپ کو عدالتوں میں جانا پڑے گا اور جب یہ آپ کی نائکاپ کی منسوخی سرٹیفکیٹ آف گڈ کیریکٹر کی منسوخی عمل میں لائی گئی تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ کس طرح کسی خاتون کو، کسی تنہا نہتی خاتون کو اس کا گھیراؤ کر کے اس پر نعرے بازی اور تانے کسے جاتے ہیں. آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کیونکہ اسالٹ جو ہے وہ صرف فزیکل اسالٹ نہیں ہوتا. قانون کے اندر وربل اسالٹ کا بھی کانسیپٹ ہے. اور میں نے جو درخواست تیار کی ہے، میں انشاءاللہ جب وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب سے ملاقات کروں گا تو انشاءاللہ ان سے درخواست کی جائے گی کہ اس پہ قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے. اور یہاں پر بھی دیکھیے اہل خانہ خاندان پاکستان میں بھی موجود ہیں، ان کو بھی قانونی نوٹس سرو کیا جائے گا کہ یہ آپ کے خاندان کے افراد ہیں جنہوں نے یہ غیر قانونی حرکت کی ہے اور یہ کارروائی ان کے خلاف ہم کرنے جا رہے ہیں. تو یہ بڑا افسوسناک امر ہے کہ آپ جہاں کوئی سیاسی رہنما دیکھیں اس کا گھیراؤ شروع کر دیں، نعرے بازی شروع کر دیں، گالم گلوچ پر اتر آئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت دیر چلنے والا معاملہ نہیں ہے. ایک بہت اہم موضوع جس پر میں آج بات کرنا چاہتا ہوں وہ پنجاب حکومت کی طرف سے بلایا گیا پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے. آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ پنجاب اسمبلی کا موجودہ اجلاس جون سے لے کر آج ہم ستمبر کے اینڈ پہ کھڑے ہیں وہ آج تک جاری ہے. یعنی یہ پچھلے 4 ماہ سے جو اجلاس جاری ہے اس کو جاری کیوں رکھا گیا ہے یہ وجہ آج میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ پرویز الہی صاحب کو یہ خدشہ ہے کہ اگر اس اجلاس کو پروروگ کیا گیا، اس اجلاس کو ختم کر کے نیا اجلاس بلایا گیا تو ہوتا ہے کہ اجلاس ختم ہوتے ہی گورنر پنجاب پرویز الہی صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دے. اب اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے 186 اراکین کی حمایت درکار ہے. پرویز الہی صاحب کے پاس اس وقت جو کل تعداد اراکین کی ہے جن کی ان کو حمایت حاصل ہے وہ 186 ہیں، جن میں سے کچھ 2 یا 4 افراد بیرون ملک ہیں. کچھ لوگ ان سے ناراض ہیں کیونکہ انہوں نے کابینہ میں شمولیت کے دوران ان کو کنسیڈر نہیں کیا، اور جو فنڈز کی بندر بانٹ کی جا رہی ہے وہ تمام تر فنڈز وہ گجرات میں دیے جا رہے ہیں، وہ منڈی بہاؤدین میں دیے جا رہے ہیں. ان کے پرنسپل سیکرٹری جو خلاف قانون خلاف ضابطہ تعینات ہوئے، جو 7ویں اسکیل کے ایک کلرک سے انہوں نے پروموشن حاصل کی، آج 22ویں اسکیل میں ہیں. اللہ ان کو اور ترقی نصیب کرے اور 23واں اسکیل ان کو نصیب کرے اگر ایسا ممکن ہو سکے. ان کا پچھلے مہینے کا پے سلپ اگر آپ دیکھیں جو حکومت نے جاری کی ہے، میں آپ سے شیئر بھی کرتا ہوں، 18 لاکھ روپیہ تنخواہ انہوں نے ایک مہینے میں لی ہے. 18 لاکھ روپیہ. اور جو فنڈز کی بھی بندر بانٹ کی جا رہی ہے اس میں بہت امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے. تو یہ اجلاس جو پنجاب اسمبلی کا پچھلے 4 ماہ سے جاری ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اجلاس میں جو ایک دن میں حکومت پنجاب کو اس کے اخراجات برداشت کرنا پڑتے ہیں، جو سٹیٹ ایکسپینس ہوتا ہے، جو سرکاری خزانے سے خرچ آتا ہے، وہ 1 کروڑ روپیہ روزانہ ہے. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پنجاب اسمبلی کے ممبران، ان کو ٹی اے ڈی اے بھی مل رہا ہے، ان کو الاؤنسز بھی مل رہے ہیں، ان کو اٹینڈ کرنے کا معاوضہ بھی ادا کیا جا رہا ہے، ان کو تنخواہ بھی دی جا رہی ہے، باقی اخراجات بھی جو اجلاس کے اوپر آتے ہیں. تو صرف اس لیے کہ پرویز الہی صاحب کے پاس اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اراکین کی جو تعداد ہے وہ موجود نہیں ہے، وہ اجلاس کو جاری رکھے ہوئے ہیں 4
سے. تو یہ جو روز کا 1 کروڑ روپیہ خرچ آ رہا ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اب تک 120 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں. 1.2 ارب روپیہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس پر خرچ ہو چکا ہے، صرف اس لیے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اپنے وزارت اعلیٰ کے عہدے پر برقرار رہیں. جس دن یہ اجلاس ختم ہوا اور فرض کریں گورنر نے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیا، تو میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ پرویز الہی صاحب سے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا جائے گا. اسی ڈر کی بنا پر اسی خوف میں مبتلا ہو کر وہ سرکاری خزانے سے کروڑوں روپیہ خرچ کروا رہے ہیں، مگر وہ اس اجلاس کو ختم کرنے پر تیار نہیں ہیں. وہ اتنے خوف میں مبتلا ہیں. تو اگر آپ کے پاس اراکین کی مجوزہ تعداد موجود نہیں ہے تو آپ گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ پنجاب کے صوبے کو، اس کی حکومت جو ہے وہ ایک ملک دشمن بیانیے کے تحفظ کے لیے استعمال ہو رہی ہے. وہ فوج کے خلاف، عدلیہ کے خلاف ایک بیانیہ بنانے میں استعمال ہو رہی ہے. کبھی کہتے ہیں IMF کو لیٹر لکھ دو، کبھی شہباز گل کی حوالگی کا معاملہ آتا ہے. تو یہ پنجاب حکومت بالکل جس طرح سے عمران خان کے بیانیے کو تحفظ دیے ہوئے ہے، اس کی تازہ مثال آپ نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں دیکھی کہ ای لرننگ پروگرام جو شہباز شریف صاحب کے دور میں لانچ کیا گیا تھا، اس کی ری لانچنگ کی گئی. اور بجائے اس کے کہ طلباء کو بتایا جاتا کہ یہ ای لرننگ پروگرام کیا ہے، اس کے تحت کیا کیا نئی اسکیمیں متعارف کرائی جا رہی ہیں، ادھر اس پلیٹ فارم کو وہی امریکی اور بین الاقوامی سازش کے جھوٹے بیانیے کے لیے استعمال کیا گیا. چند دن پہلے عمران خان صاحب نے ایک امریکن لابیسٹ کو ہائر کیا اپنے امریکہ سے تعلقات کو امپروو کرنے کے لیے، اس میں بہتری لانے کے لیے. چند دن پہلے فواد چودھری صاحب نے بما اہل و عیال امریکن ایمبیسی میں ملاقاتیں کی، اور پبلکلی جب جاتے ہیں تو اپنے سیاسی بیانیے کو تقویت دینے کے لیے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے ایک سرکاری فنکشن میں، جس میں سرکار کا پیسہ لگا ہے، جس میں ایک پروگرام جو ہے ہمارے دور کا پروگرام ری لانچ کیا جا رہا ہے، اس میں بین الاقوامی سازش کی بات کرتے ہیں، امریکی سازش کی بات کرتے ہیں، افواج پاکستان کے خلاف نعرے لگواتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ آپ ایک سرکاری یونیورسٹی کے پلیٹ فارم کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں، اور جس مقصد کے لیے اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اس کو بالائے طاق رکھ کے وہاں پہ سیاسی نعرے لگوائیں. یہ اس ذہنی پستی کا ثبوت ہے کہ عمران خان صاحب کو اقتدار سے دوری نے کتنی ٹھیس پہنچائی ہے، کتنی تکلیف پہنچائی ہے، کہ وہ آج بھی امریکہ کے خلاف نعرے لگواتے ہیں اور ساتھ بیک ڈور چینل کے ذریعے اپنے تعلقات میں بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری طرف وہ افواج پاکستان کے خلاف اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ منافقت کی انتہا ہے، اور وائس گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کو قطعاً یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ آپ سرکاری تنخواہ لیتے ہیں، سرکاری مراعات لیتے ہیں، آپ ٹیکس پیئرز کے پیسے سے ایک انسٹیٹیوٹ چلاتے ہیں، ٹیکس پیئرز کے پیسے سے ایک تقریب کا انعقاد کرتے ہیں، اور مائک پہ آ کے میرے قائد عمران خان کہتے ہیں. آپ کو اگر اتنا شوق ہے تو آپ ذاتی خرچ پہ جلسہ کروا لیں. یہ انتہائی نامناسب ہے کہ آپ نے ایک تقریب کا انعقاد کیا، سرکاری تقریب کا، اور اس میں سیاسی نعرے لگوائے. تو یہ تو میں بلکہ مشورہ دوں گا وائس چانسلر صاحب کو کہ آپ کوئی گراؤنڈ بک کرا لیں اور خرچہ برداشت کریں کرسیوں کا، سٹیج کا، ساؤنڈ سسٹم کا، اور جو مرضی نعرے لگوائیں، میرا قائد بنائیں اس کو یا جو بھی بنائیں، مگر سرکاری پلیٹ فارم کو اپنی سرکاری پوزیشن کو مس یوز کرتے ہوئے اس کام کی اجازت نہیں دی جائے گی. گورنر پنجاب نے اس کا نوٹس لیا ہے اور اس پہ ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اور یہ جو میں نے سیشن کا ذکر کیا کہ تقریباً 120 کروڑ روپیہ اس پہ خرچ آ چکا ہے، اور پرویز الہی صاحب اپنی کرسی بچانے کے لیے
جون سے پنجاب اسمبلی کے سیشن کو اب تک جاری رکھے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کو اعتماد کا ووٹ نہ لینا پڑے۔ دوسری طرف آج یہ انکشاف ہوا ہے کہ 131 نئی وی آئی پی اور پروٹوکول کی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں۔ سمری موو ہو چکی ہے، پہلے وزراء کو نئی گاڑیاں لے کے دی گئیں، 30 کروڑ روپیہ سیلاب کے دوران اس پہ خرچ کیا گیا، اور پرویز الہی صاحب کا کوئی ایک بھی دورہ آپ مجھے حالیہ دنوں میں سیلاب زدگان کے پاس کا دکھا دیں، سیلاب زدہ علاقوں کا دکھا دیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور کل انہوں نے ایک ٹاک شو میں الزام لگایا کہ وفاق کی طرف سے کوئی پیسہ پنجاب کو نہیں دیا گیا۔ پرویز الہی صاحب، آپ کو شرم آنی چاہیے، چلو بھرنی ہو تو آپ ڈوب مریں کہ وفاق نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 4 ارب روپیہ صوبہ پنجاب کو دیا ہے، 50,000 سے اوپر آپ کو ٹینٹ ملے ہیں، جس میں بہت زیادہ تعداد ٹینٹس کی آپ کی پی ڈی ایم اے کو گئی ہے، جو آپ کی صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، اور اس کے علاوہ 2.25 لاکھ سے اوپر جو فوڈ پیکٹس ہیں ریلیف کی شکل میں، وہ پنجاب کو دیے گئے ہیں۔ تو آپ کس منہ سے یہ الزام لگا رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس یہ اعداد و شمار نہیں پہنچے؟ میرا خیال ہے نہیں پہنچے۔ آپ سیلاب میں گئے ہوتے، آپ نے سیلاب زدگان کو گلے سے لگایا ہوتا، آپ نے ان کی مشکلات دریافت کی ہوتی، آپ نے بریفنگ لی ہوتی، تو آپ کو پتہ لگتا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ہدایت پہ 4 ارب روپیہ بسک کے تھرو گیا، 50,000 سے اوپر ٹینٹ گئے، 2.25 لاکھ سے اوپر فوڈ پیکٹس گئے۔ تو یہ وفاق پر الزام لگانے سے پہلے تحقیق لازم ہے، تھوڑی سی تحقیق کر لیا کریں۔ مگر آپ کو سیلاب سے سروکاری کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی حکومت 131 نئی شاہانہ گاڑیاں خریدنے میں مصروف ہے، جس پہ 1.3 ارب روپیہ خرچ آ رہا ہے۔ یہ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ اس دور میں جب سیلاب زدگان کو امداد کی ضرورت ہے، ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے، ریلیف کی ضرورت ہے، آپ اس دور میں 1.3 ارب روپے کی گاڑیاں خرید رہے ہیں اپنے وزیروں مشیروں کے لیے، اپنے لیے، افسران کے لیے، سی ایم سیکریٹریٹ کے لیے۔ یعنی یہ اس طرح کی شاہ خرچی پہلے دیکھنے میں نہیں آئی کہ آپ کا سیکرٹری محمد خان بٹی 18 لاکھ روپے تنخواہ لے، آپ 1.3 ارب سے نئی گاڑیاں خریدیں، اور وفاق پہ الزام لگائیں کہ ہم نے سیلاب میں کوئی پیسے نہیں دیے۔ شیم آن یو چوئی صاحب۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو شاہانہ اخراجات پنجاب اسمبلی کے اجلاس پہ کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ اپنی کرسی برقرار رکھ سکیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ انتہائی افسوسناک رویہ ہے پروونشل گورنمنٹ کا، اور ان کے دن انشاءاللہ گنے جا چکے ہیں۔ بہت زیادہ دیر یہ 186 ووٹوں کی حکومت سسٹین نہیں کر پائیں گے۔ جہاں پر 197 ووٹوں والے حمزہ شہباز شریف صاحب وزارت اعلیٰ کے منصب پر برقرار نہیں رہے، تو 186 ووٹوں والا پرویز الہی کیسے رہ سکتا ہے؟ اگر وہ یہ 10 ووٹ کاؤنٹ کیے گئے ہیں تو وہ 25 ووٹ بھی گنتی میں شمار کسی نہ کسی دن کیے جائیں گے۔ جن ایم پی ایز کو ڈی سیٹ کیا گیا، ان کو اس جرم کی سزا دی گئی کہ انہوں نے ووٹ ڈالا تھا، تو کیا ووٹ ڈالنے والے کا ووٹ گنتی میں شمار نہیں کیا جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پروونشل گورنمنٹ مکمل طور پہ پنجاب کی ناکام ہو چکی ہے۔ پبلک سروس ڈیلیوری کوئی نہیں ہے، اپنے شان و شوکت ٹھاٹ باٹ پر قوم کا اربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ بہت دیر یہ نظام چل نہیں سکے گا، اور بہت جلد انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی حکومت دوبارہ پنجاب میں قائم ہوگی۔ اور جس طریقے سے پنجاب کو ایک ملک دشمن بیانیے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اس پہ بہت جلد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کا انجام کو اچھا نہیں ہوگا۔ اور میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہر میٹنگ میں ان کے صاحبزادے مونس الہی کس کیپیسٹی میں بیٹھتے ہیں؟ سرکاری اجلاسوں میں وہ سرکاری اجلاس میں بیٹھ کے کس حیثیت سے حکم صادر فرماتے ہیں، ہدایات جاری کرتے ہیں؟ یا تو آپ ان کو مشیر رکھ لیں یا ان کو کوئی سرکاری عہدہ دے دیں، مگر ایک شخص کا اس طرح سے احکامات جاری کرنا، سرکاری وسائل کو استعمال کرنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس کی کسی بھی قانون میں اجازت نہیں ہے۔ تو یہ آلریڈی ایف آئی اے کا ایک ملزم ہے، اس کے خلاف کیس پروسیڈ کیا جا رہا ہے، تو آپ نے کس حیثیت سے اس کو پنجاب کے اندر
ہر میٹنگ میں بٹھا کے ان کو آپ ان سے چیزیں شیئر کرتے ہیں، یہ بالکل کسی صورت بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ آپ کو اس پہ بھی آپ کی جواب طلبی ہوگی اور آپ کو جواب دینا ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کی واپسی کے ساتھ وہ انشاءاللہ وہاں سے بھی ویڈیو لنک پہ سیلاب کے حوالے سے میٹنگ لیتے رہے، اور وہ آج بھی سیلاب زدگان کے پاس جا رہے ہیں اور سیلاب میں امدادی کارروائیوں کی بھرپور جو ہے وہ سپرویژن بھی کر رہے ہیں اور اس میں بریفنگز بھی لے رہے ہیں. تو انشاءاللہ جو پاکستان کو باہر سے کمٹمنٹس ملی ہیں اور یو این سیکرٹری جنرل نے شہباز شریف صاحب کی کاوشوں کی وجہ سے دنیا بھر کے جو ادارے ہیں، جو ممالک ہیں، ان کو یہ درخواست کی ہے کہ پاکستان کا قرض جو ہے اس کو معطل کیا جائے، اس میں رعایت دی جائے. تو آپ نے دیکھا کہ جس طرح ڈالر جو ہے وہ روپے کے مقابلے میں گرا ہے، روپے کی قدر میں جو ہے اضافہ ہوا ہے، اسٹاک ایکسچینج میں ایک پازیٹیو رجحان ہے. اسحاق ڈار صاحب کے آنے سے چیزوں میں آپ کو ایک مثبت رجحان بھی نظر آیا ہے، اور شہباز شریف صاحب کے باہر کے دورے سے بھی بہت فرق پڑا ہے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں معیشت پہ اس کے بہت مثبت اثرات مرتب ہوں گے اور عام آدمی کو انشاءاللہ ریلیف دیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ عام آدمی کی زندگی پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت میں بہت بہتر ہوگی. کمرول منور صاحب، دنیا نیوز. طاہر صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اس مریم علم کو جہاں ہراساں کیا گیا اس کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا، کیا موڈس آپرینڈی ہوگا کہ برٹش ہائی کمیشن کو لکھا جائے گا، اور اگر کریکٹر سرٹیفکیٹ یہاں سے منسوخ ہوتے ہیں تو اس کا امپیکٹ ان کے ویزا پہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وزارت داخلہ کو ایک درخواست تیار کی گئی ہے جو آج پیش کی جائے گی، اور اس میں ان کی تصاویر اور ان کے تمام کوائف جو ہیں وہ شامل ہیں. تو حکومت پاکستان ان کا نائب کاپ ان کے پاسپورٹ کی منسوخی کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرے گی، اور جو برطانوی حکام کو لیٹر لکھا جائے گا، جو ان کا ہوم آفس ہے، ان کی بارڈر ایجنسی ہے، ان کو جب یہ سرٹیفکیٹ آف گڈ کیریکٹر منسوخ ہوگا تو وہاں پہ رہنا، وہاں کا ویزا برقرار رکھنا یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا. مقصد صرف یہ ہے کہ کل کو کسی کی ماں، بہن، بیٹی باہر جائے اور آپ اس کا گھیراؤ کر کے اس کو ہراساں کریں، یہ کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی. کسی مرد کو بھی ہراساں کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تحریک انصاف نے ایک نیا وتیرہ اپنا لیا ہے، ان کو انشاءاللہ منہ کی کھانی پڑے گی. ہم نے ابھی بڑے صبر، تحمل، حوصلے کے ساتھ اپنے ورکرز کو، اپنے کارکنان کو روکا ہوا ہے. یہ نہ ہو کہ کسی دن ایسی نوبت آ جائے کہ کوئی بھی سیاستدان اپنے گھر سے نہ نکل سکے. عبداللہ صاحب ڈاؤن نیوز سے. یہ بتائیں کہ جو اس دن مریم کے ساتھ ہوا تو آپ یہاں سے جو کر رہے آپ نے لندن میں وہاں پہ ان کے قانون کے مطابق درخواست نہیں دی. دوسری چیز یہ کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کا جس طرح ہے کہ مجلس الہی جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، تو آپ کے نون لیگ کے بھی بعض اجلاسوں میں ایرریلیونٹ لوگ ہوتے ہیں، تو یہ کیسا ہے؟ دیکھیے، مسلم لیگ نون کے اجلاسوں میں پہلی بات تو یہ کہ لوگوں کو جن کو مدعو کیا جاتا ہے وہ میٹنگ ٹو میٹنگ مدعو کیا جاتا ہے. آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وزیر اعظم کی ہر میٹنگ میں کوئی ایسا شخص موجود ہوگا جس کے پاس کوئی عہدہ، کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے. تو وہ مونے سلائی کے بغیر کوئی میٹنگ پنجاب میں منعقد ہی نہیں کی جاتی. وہ ہر اجلاس میں، ہر میٹنگ میں، ہر ڈسکشن میں موجود ہوتے ہیں. تو کس ناطے سے ہوتے ہیں، میرا تو یہ سوال ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی صوابدید تھی کہ یو کے ہوئے وہ وہاں کی اتھارٹیز کو درخواست دینا چاہتی ہیں کہ نہیں دینا چاہتی. تو میں نے انہیں یہی گزارش کی کہ وہاں آپ کی صوابدید ہے، آپ پاکستان آ گئی، یہاں ہماری صوابدید ہے. جی صاحب، بہت شکریہ جی. پہلی بات یہ، میرے ساتھ ادھر اسلام آباد میں اپنی فیملی کے ساتھ تھا، منال میں ایک واقعہ پیش آیا اور اس کو غلط طریقے سے سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا کہ ہنسنے پہ میں نے 4 افراد کو گرفتار کروا دیا. ایسا قتل نہیں تھا. نعرے بازی کی گئی، ہلڑ بازی کی گئی. آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہوں اور ہلڑ بازی کی جائے، میں نے برداشت کیا، مگر وہاں پہ موجود سیکیورٹی نے پولیس کو اطلاع کی. پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 4 نوجوانوں کو گرفتار کیا. کیونکہ وہ ایک رات حوالات میں گزار چکے تھے، اس لیے جب میرے تک یہ معاملہ پہنچا میں نے درگزر سے کام لیا تو میں نے ان کو معاف کر دیا اور اس میں مزید کارروائی کا سوچا کہ یہ نہیں کی جانی چاہیے. جو آپ بات کر رہے ہیں ایف آئی اے کے حوالے سے، آج جو وزیر داخلہ سے ملاقات ہے
اس میں یہی بات طے ہونی ہے کہ FIA اور وزارت داخلہ ان لوگوں کے خلاف کیا کارروائی عمل میں لا سکتی ہے، اور ان کے پاسپورٹس کی منسوخی جب ہوگی تو پاکستان جب یہ آئیں گے، پاکستان ایئرپورٹ پر آمد پہ کیا قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، جس میں گرفتاری شامل ہے، جس میں ان کو واپس ڈیپورٹ کرنا شامل ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو برٹش پاکستانی کہتے ہیں۔ جب آپ برٹش پاکستانی اپنے آپ کو کہتے ہیں تو آپ پہ برٹن کا قانون بھی لاگو ہوگا، پاکستان کا قانون بھی لاگو ہوگا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈول نیشنلٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک پاکستان کی وزیر کو ہراساں کریں اور اس کے بعد کہیں کہ جی ہم برٹش لا کی جو ہے وہ پروٹیکشن لے رہے ہیں۔ تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی بھی ایک قانون کی پروٹیکشن مل جائے، آپ کی ہر صورت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔